اسلام کی یہ خصوصیت ہے، میں بغیر کسی تمہید کے بات کرنے لگا ہوں، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ بہت دور جا کر کے اگر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اسلام بہت دور جا کر جو گڑھے میں گرنے والا ہے بہت پہلے ہی وہاں پر ایک بورڈ لگا دیتا ہے، خبردار اس راستے نہ جانا۔ اسی طریقے سے ایک بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ میں سمجھتا ہوں شاید کسی مذہب کا انسان اس گناہ کو جائز نہیں مانتا، ہر مذہب کے انسان اس گناہ کو برا جانتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ برا راستہ ہے، بہت فحش راستہ ہے، غلط راستہ ہے، یہ راستہ حیا والوں کا نہیں ہے، یہ راستہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ راستہ جو ہے وہ شرم والوں کا نہیں ہے، یہ فحش راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اس راستے پر نہ جاؤ، اور انتہائی برا راستہ ہے، گندا راستہ ہے، اور زنا کے راستے پر جو لے جانے والی چیز ہے وہ بد نگاہی ہے، آوارہ نگاہی ہے، چکر مکر دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی پیرا بٹھا دیا، یعنی جو بد نگاہی انسان کو زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اس پر بھی یہ فرما کر پیرا بٹھا دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو، اپنے مومن بندوں کو کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر، نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بد نگاہی انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا میں حصہ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کاش کے لوگ لرزتے کہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب ذم الہوا کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سن کر صحابہ کیسے لرزے ہوں گے، آپ کا لرزنا بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بے چینی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر 1450 سال کے بعد میری اور آپ کی بے قراری کا یہ عالم ہے تو ان مقدس صحابہ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ بے چین ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو غلط نگاہی سے کسی کی طرف دیکھتا ہے، جو بد نگاہی کرتا ہے، گویا کہ وہ آنکھوں کا زناکار ہے۔ جو کانوں سے گندی باتیں سنتا ہے وہ کانوں کا زناکار ہے۔ جو ہاتھ سے کسی عورت کو دھکا دیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ یعنی بد نگاہی، بدنیتی کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، گندے ارادے کے ساتھ کسی عورت کو پکڑا تھا تو وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ زنا صرف یہ نہیں جسے لوگ زنا کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ٹچ کیا گندی نیت سے، ہاتھ کا زناکار، چل کر کے گیا پیر کا زناکار، اور زبان سے گندی گندی باتیں کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ، دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کر لوگ کتنی فحش باتیں کرتے ہیں، کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، زمانے باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کر رہی ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس صورت کو سننے کے بعد اب ذرا دل کے کانوں سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کو سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے، صحابی ابن صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی، وہ فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کے ساتھ اللہ بڑی غیرت کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ اللہ غیور ہے، غیور اللہ اکبر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بتایا جاتا ہے، جب کوئی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، یہ کہ اللہ جب تک چاہے گا وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی عورت سے مذاق کرے گا، یعنی اس طریقے کی مذاق جو زنا کے راستے پر لے جاتی ہے، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں دل لگی کرے گا زنا کے ماحول میں، یعنی زنا کی دعوت دیتے وقت ہنسی مذاق کرے گا، دل لگی کرے گا، تو دل لگی مذاق کرتے وقت اس نے ایک لفظ کہا ہوگا، ایک لفظ کہا ہوگا اس کو زنا کے وقت بلاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے، تو ایک لفظ کے بدلے میں اسے دنیا کے 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک لفظ کہتے ہوئے اگر کسی عورت سے ہنسی مذاق کی ہے، نامحرم عورت سے زنا کے راستے پہ بلانے کے لیے، ایک لفظ کے بدلے میں 1000 دن تک کے اللہ اکبر اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اندازہ تو فرمائے ایک لفظ کے بدلے میں 1000، اللہ اکبر، تو جتنے جملے کہے ہوں گے، ایک جملہ کتنے الفاظ سے بنتا ہے آخر مجھے بتایا جائے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنی جوانی پر غرور کر رہے ہیں، لوگ اپنی جوانی کی طاقت پر گھمنڈ کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بتاؤ وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کے جسم کا کیا بنے گا، انسان کی چمڑی کا کیا بنے گا، انسان کی ہڈی کا کیا بنے گا، اللہ اکبر۔ اب لرزتے ہوئے دل سے ایک حدیث اور سن لی جائے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن زانیوں کا حال دیکھنے والا ہوگا، آنکھیں برداشت نہیں کر سکے گی، زانیوں کا جو حال ہوگا، زنا کرنے والوں کا جو حال ہوگا، اللہ اکبر۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنے مقدس اجتماع میں آخر اس گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو حاجی نمازیوں کا اور دیندار لوگوں کا اجتماع ہے۔ رسول اللہ نے یہ حدیث تو صحابہ کے اجتماع میں بیان فرمائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکوں کے اجتماع میں زنا کی مذمت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ صحابہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے درمیان حضور نے زنا کی مذمت اس لیے بیان فرمائی کہ قیامت تک کے لوگوں کو عبرت نصیب ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ گنہگاروں کے درمیان گناہ کی مذمت بیان ہو، کبھی کبھی نیکوں کے درمیان گناہ کی مذمت بیان کر کے گنہگاروں تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آج گندی فلموں کی وجہ سے، ننگی پکچروں کی وجہ سے، گندے سیریلوں کی وجہ سے ہماری قوم، نئی نسل بربادی کی طرف جا رہی، زنا کی طرف جا رہی، بلکہ روزانہ یہ دل خراش گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ دل خراش منظر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی بیٹی گم ہو گئی، کوئی آتا ہے کہ حضرت تعویذ تو میری بیٹی 3 دن سے غائب ہے۔ بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر ماں باپ کی آبرو کو 4 چاند لگانے کے لیے تھی، لیکن جب سے ہوس بڑھی، نفسانی خواہشات بڑھی، اللہ اکبر، بھاگنے بھگانے کا سلسلہ آج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اب تو لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والی قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، برقع پہن کر کہیں کسی کی بیٹی اسٹیشن پر کسی کے ساتھ
ساتھ مل رہی ہے تو کہیں کسی کے ساتھ مل رہی ہے. یہاں پر میں دونوں طبقے کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کل بھی تفصیلی گفتگو اسی عنوان پر یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے علماء، یہاں کی تنظیم، یہاں کے ہمارے تحریک کے احباب کے حکم پر اسی عنوان پر کی گئی. آج میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اگر تم زنا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر کے بھاگو گے تو پھر ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کون کرے گا؟ مشرکین اور اسلام دشمن طاقتوں کی تو یہ سازش ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں ان ظالموں کے بچے پلیں، تمہاری بیٹیوں کی آبرو لٹیں، بچیاں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اور یاد رکھنا، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، صرف موبائل پر گیم کھیلنا، کھانا پینا، موج مستی کرنا، یہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے. میری قوم کے جوانوں، آج قوموں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. یاد رکھنا، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ صرف پھٹی ہوئی جنس پہن کر اتنا مت لو، یہ صرف اپنی خوبصورتی پر جو ہے اللہ اکبر پھدکتے نہ پھرو. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک جوان پوری امت کا سرمایہ ہے، پوری ملت کا سرمایہ ہے. ارے میرے بھائی، تو ہی تو تھا، تیری وجہ سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے سمندر کے کناروں پر کشتیاں جلائی تھی. اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے یورپ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی اور کلیساؤں کو تم نے مسجدوں میں تبدیل کیا تھا. اقبال نے اس مرض کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم وہ قوم ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی؟ مگر ہم مایوس نہیں اپنی قوم سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت زرخیز ہے ہماری مٹی. اس لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، اگر تم قوم کی بیٹیوں پر بد نگاہی کرو گے تو قوم کی بیٹیوں کی آبرو کو کون بچائے گا؟ آج بھیڑیے، ہوس پرست بھیڑیے، آج ہوس پرست جانوروں کی، انسان کی شکل میں ہوس پرست انسان، بھیڑیوں کے بھیڑیے، ہوس پرست انسان، اللہ اکبر، انسان کی شکل میں درندے، وحشی جانور ہماری بیٹیوں کی آبرو کو نشانہ بنانے چلے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، جب بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پریشان رہے گا تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچا سکے گا؟ اللہ اکبر. جب بھائی کسی اور کے چکر میں لگاتے رہے گا گھر کے تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچاتے رہے گا؟ آج امت کا شریف طبقہ، امت کا اللہ اکبر شریف طبقہ، امت کا عزت دار طبقہ بے چین ہے، بے قرار ہے. بیٹیوں کی آبرو کیسے بچائی جائے؟ اللہ اکبر. مجھے تو پتا چلا ہے اس شہر کے اندر نوجوانوں کا گروپ ہے، وہ نوجوانوں کا گروپ بیٹیوں کی آبرو کی تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ عمر نو عطا فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے. لیکن یاد رکھنا، 10-15 لڑکے، 20-50 لڑکے پوری امت کی بیٹیوں کی عزت کو حفاظت کیسے فراہم کر سکیں گے؟ اس سنی اجتماع میں ہمیں یہ پیغام یہاں سے لے کر جانا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر لے، ہر بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر لے، ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر لے. مجھے حیرت ہے، آخر مسلمان کتنا سویا ہوا ہے، سو گیا ہے یا مر گیا ہے، یا ان کے ضمیر مر گئے، یا ان کے سینوں سے ایمان نکل گیا ہے؟ اللہ اکبر. مرغی اور بکری پالتے ہیں، اگر سورج غروب ہوتے وقت مرغی اور بکری گھر نہ آئے تو پورا گھر فکر مند ہو جاتا ہے ہماری بکری کیا ہوئی. 4000 روپے کی بکری گم ہو جائے یا شام تک گھر نہ آئے تو سب بے چین ہو کر اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور شام غروب ہو جائے، سورج اور 500 روپے کی مرغی دربے میں نہ آئے تو سب بے چین ہوتے کتا نہ لے کر چلا جائے. 500 روپے کی مرغی کی فکر ہے، 4000 روپے کی بکری کی فکر ہے، لیکن وہ بیٹی جس کی آبرو کو اللہ اکبر ایک مومن کی آبرو کے اعتبار سے رسول اللہ نے کعبے سے بلند کر دیا ہے، آج اس کی آبرو کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی فکر نہیں ہے. آج جدید تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اسکول کالج کے نام پر ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کے ساتھ روانہ کر دیا. ہمیں
احساس ہے کہ نہیں، خیال ہے کہ نہیں، جو مذہب عورت کو اللہ کے گھر اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے گھر سے بڑا بھی کوئی مقصد ہے، حج کے لیے کوئی عورت اکیلے نہیں جا سکتی، نامحرم اور نامحرموں کے ساتھ کوئی عورت اکیلے نہیں جا سکتی حج کے لیے۔ اگر اس کو محرم نہیں ملتا، اس پہ پوری زندگی حج نہیں کرنا ہے عورت کو حج، اسے کعبہ نہیں جانا ہے، لیکن اکیلے نہیں جا سکتے۔ آپ کہیں گے کچھ لوگوں نے اجازت دی ہے، ہم نے کہا اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، حدیث مصطفیٰ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، جب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے کوئی بیٹی اسلام کی اکیلے نہیں جا سکتی، تو ہم نے بیٹیوں کو پکنک کے نام پر کالج والوں کے ساتھ اکیلے کیسے بھیج دی؟ ذرا غور بھی تو کیجیے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پہ یقین ہے، میں نے کہا سب کو بیٹی پہ یقین ہوتا ہے، لیکن نفس پہ یقین کون کرے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، معصوم نفس والا کہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، لیکن ہمارے لیے تو عبرت ہے نا کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نفس امارہ کہتے اس کو ہے، حالانکہ انبیاء کے پاس نفس امارہ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ تو نفس مطمئنہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن نفس امارہ تو ہمارے پاس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک بھائی کو چاہیے کہ میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کیسے کروں، اور اگر بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس بھائی کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ بیٹی اگر فون پر لمبی گفتگو کر رہی ہے تو باپ کے کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ یہ بات کس سے کر رہی ہے؟ بیٹا اگر فون پہ لمبی گفتگو کر رہا ہے تو ماں باپ کے کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے بات کس سے کر رہے؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، کیا وہ لوگ تھے، کیا وہ لوگ تھے اور کیا مذہب کی پوترتا ہے، ذرا غور تو کریں۔ اتنے پوتر مذہب کے ماننے والے، اتنا گلاف نیچے گر گیا، نابینا صحابی دربار رسالت میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول اس خاتون سے کہہ رہے پردہ کرو جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو۔ حضور کی پاک ازواج میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ حضور کی تمام ازواج ہماری مائیں ہیں اور سب بے مثال ہیں، اور ساری ازواج رسول پر ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہماری روحیں قربان ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ کسی خاتون کو یہ شان نہیں، اسی لیے ہم اس کو محبت والے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت جیسی کتاب آتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کا قرآن آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خاتون کے بستر پہ قرآن اتر رہا ہو، اور یہ بستر تو میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث میں تو ان کا تقدس یہ ہے، ان کے لحاف میں قرآن اترتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کوئی کی نہیں جا سکتی تقدس کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ماں کا معاملہ ہے اور قرآن کی حرمت کا معاملہ ہے، جن کو سمجھا سکتا تھا وہ سمجھ گئے، جن تک بات پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی ذرا معلوم تو کریں کہ جس کے لحاف میں قرآن اترتا ہو اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے۔ کسی کی طہارت کی گواہی صحابہ دیتے ہیں، کسی کی طہارت کی گواہی انبیاء دیتے ہیں، کسی کی طہارت کی گواہی دودھ پیتا بچہ زلیخا کا رشتہ دار دیتا ہے، کسی کی طہارت کی گواہی عیسیٰ ابن مریم دیتے ہیں۔ اے عائشہ میری ماں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جب تمہارے خلاف بدی کی بات کی جاتی ہے تو آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق تمہاری طہارت اور عصمت کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ ایک گندا جملہ منافق نے کہا تھا، ایک جملہ، اس ایک جملے کے جواب میں اللہ نے 18 آیت قرآن کی نازل فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت میں، اور میرے امام نے اس کو یوں بیان کیا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔
تیری صورت کے لیے آیا. اور عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. تو یہ شعر سیدنا امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے بھی ہے، مولا علی کے لیے بھی ہے، سیدہ فاطمہ کے لیے بھی ہے، اور یہ شعر امہات المومنین کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی اہل بیت ہیں. ہاں، اس لیے غور کریں، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، وہ ذات ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ ذات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی. لیکن میرا عنوان جو میں عرض کر رہا تھا، اتنی مقدس خاتون، فرشتہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر نہ. غور کرے کیا تقدس ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی عزت میرے سب دوست لوگ کرتے ہیں، کیا میری بیوی ہے؟ ہم نے کہا تیری بیوی کو سلام ہے، لیکن یہ کیا بیوی ہے میرے نبی کی کہ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر نہیں آتا. اور جب حجرے رسول میں آتے، چونکہ وہی حجرہ سیدہ عائشہ کا جو حجرہ رسول ہے، اور جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ کر، جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آئے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی حجرہ رسول بھی ہے. اور میرے امام نے اس حجرے کے لیے تو یہ تک کہا ہے کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. ہیں جبریل آخر کہاں دربانی کر رہے تھے بھائی؟ یہ وہی تو حجرہ ہے جس میں رسول اللہ رہتے ہیں، جس میں آقا کا قیام ہے. حضرت سیدنا صابر پاک نے بھی کہا تھا، امرو شاہ شاہاں مہما سدست مارا، امرو شاہ شاہاں مہما سدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. اور حضرت امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. اللہ اکبر. کیا اور اللہ کیا بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر چل رہا تھا، اس پر سب کو پتہ چل گیا ہوگا سیدہ عائشہ کی شان کیا ہے، ام المومنین کا مقام کیا ہے. ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کی بزرگی، ان کا تقوی، ان کا تقدس امت کے نزدیک مسلم ہے. لیکن ایسی خاتون کو اللہ کے رسول کہتے ہیں پردہ کرو. حضور کہنے پردہ کرو. ام المومنین نے کہا حضور کس سے پردہ کریں؟ تو وہاں ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. حضور نے کہا ان سے کرو. انہوں نے کہا حضور کی چہیتی بیوی تھی تو کہنے لگی حضور ان سے کروں پردہ. اور ان سے اس کیوں کروں؟ کیونکہ کہا یہ تو نابینا ہے، نابینا سے کوئی پردہ کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تقدس ہے، ذرا دیکھے تو سے. آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ نابینا ہے نا، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے، تم تو بینا ہو، اس لیے تم پردہ کر. غور کرے مذہب کی تعلیم کیا ہے. آج ہم مذہب صرف داڑھی ٹوپی، نماز جمعہ کی 2 رکعت، چند روزے، ابتدا کے رمضان کے چند روزے، آخر کے رمضان کے بڑی سحری کے روزے، چھوٹی سحری کے روزے رکھ کر کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو. دین پورا دین ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ذمہ داری دی، اللہ نے ذمہ داری دی ہے. بیٹی، آج کے لوگ کیا کریں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ ہمارا ہے، ہم نے 1450 سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا. آج لگ رہا ہے ہمارے ملک میں ہم اس کو سلام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہمارا دیا ہوا نعرہ عام ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرو، ایمان بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ایمان بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی بچا کر کے اوروں کے درندوں کے حوالے مت کر دو. بیٹی بچانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹی کو پیدا کرو. بیٹی بچانے کا مقصد یہ کہ بیٹی کو پیدا ہونے دو، بڑی ہونے دو، اس کو زندہ دفن مت کرو، ماں کے پیٹ میں مت کاٹو. لیکن جب پیدا ہو جائے تو اپنی جان سے زیادہ اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرو. بیٹی بچانے کا مطلب یہ ہے. اس طرح بیٹی بچاؤ. یہ نہیں کہ پال کے جوان کر کے آوارہ کتوں کے حوالے کر دو، یہ نہیں، ہوس کے پجاریوں کے حوالے کر دو. ہمارے مذہب کا تقدس کتنا ہے کہ بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا اب عورتیں مسجد نہیں جائے گی، کیونکہ آج جو تمہاری بے روی میں دیکھ رہی ہوں، اگر یہ رسول اللہ دیکھ لیتے تو تمہیں گھر سے نکلنا حرام قرار دیتے. آج سے پہلے 1400 سال پہلے ام المومنین مفتی 4 ملت عائشہ صدیقہ نے فتویٰ دیا.
جب لوگ حضرت فاروق اعظم کی شکایت لے کر آئے کہ مسجد جانے نہیں دیتے، کہا عمر جو دیکھ رہے ہیں، عمر بہت دانشور کا نام، بڑے مفکر کا نام ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں اگر حضور دیکھ لیتے تو وہ بھی تمہیں منع کر دیتے۔ غور فرمائے میرے بھائیوں، بلکہ ایک ام المومنین ہے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے پاس کچھ عورتیں آئی، مدینہ شریف میں وہ رہتی تھی، سب امہات المومنین مدینہ شریف ہی رہتی تھی سوائے حضرت میمونہ کے۔ حضرت میمونہ مکہ آ گئی تھی، لیکن اکثر امہات المومنین مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ ایک ام المومنین کے پاس عورتیں گئی ہیں، کہنے لگی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے نا، آپ کی برکت، آپ رسول اللہ کی بیوی ہے، آپ کی برکت سے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا۔ ان کا جواب سنیے، دیکھیے کیا جواب تھا، کہا کہ میں نے حج رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے، جانے حج کے ساتھ میرا حج ہو گیا، جانے عمرہ کے ساتھ میرا عمرہ ہو گیا، جانے نماز کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، اب میرے لیے قرآن کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے لیے عمرہ اور حج فرض نہیں ہے، میرے لیے گھر میں بیٹھنا فرض ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ اب میں نے اپنا گھر پکڑ لیا ہے اور اب میں مرے دم تک گھر کے باہر نکلنے والی نہیں ہوں، کیونکہ حالات جو میں دیکھ رہی ہوں حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اس وقت تو عورت کا گھر میں بیٹھنا اچھا ہے، کس وقت کا حالات خراب ہو گئے ہیں؟ خیر القرون اینڈ پر تھا، اس وقت کا حالات خراب ہو گئے، مردوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں پیدا تو ہو رہی ہیں، انہیں بچاؤ بھی، انہیں پڑھاؤ بھی، لیکن ان کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، بیٹی کو لمبی فون پہ گفتگو کرتا دیکھ کر آپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی، بیٹی کسی کے ساتھ جا رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی، بیٹی فیس بک استعمال کر رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی، بیٹی واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو اب آپ کے لیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، اسی پر بات میں پوری کرتا ہوں۔ ہمارے قائد ہمارے امیر کی آمد ہے، بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں، توجہ کریں، حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میں شب معراج جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ بہت کچھ لکھا ہے، ایک دروازہ نہیں ہے جنت کا، جنت کے ہزاروں دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے پر میں نے لکھا دیکھا، جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا تھا جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام، جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے، حرام۔ آقا نے جب صحابہ سے کہا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی بیٹی، بیوی، بہن، یعنی جس گھر کی عورت گھر کے باہر بے پردہ نکلے اور اس گھر کے لوگ اس کو منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، دیوس ہے وہ، دیوس۔ لوگوں کو برا لگتا ہے حق سننا، کچھ لوگ تعویذ والے باباؤں کے پاس بیٹیوں کو بے پردہ بٹھا دیتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یہ اللہ والے لوگ ہیں، کیا رسول اللہ سے بھی بڑا کوئی اللہ والا ہوگا؟ تو ہے اللہ والا اور تیرا اللہ والی ہے، بتائیے تو صحیح، ان سے بڑا بھی کوئی اللہ والا؟ ارے سب کہتے ہیں رب ہمارا ہے اور اللہ کہتا ہے محمد رب میں تیرا رب ہوں۔ اللہ فرماتے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ جس کی عمر کی قسم اللہ اٹھائے، اور اللہ جس کی عمر کی قسم اٹھا کر فرمائے لعمرک محبوب تیری عمر کی قسم، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، تمام انبیاء میں جس کی عمر کی قسم اٹھائی لعمرک فرما کر کے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ ارے عمر تو عمر ہے، جس کے پیروں کی خاک کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب تو جس زمین پہ چلتا ہے، تو جس زمین پہ قدم رکھتا ہے، اس کی خاک گزر کی قسم۔ ارے محبوب تو محبوب ہے، محبوب کے پیچھے جو صحابہ گھوڑا دوڑاتے ہیں اللہ ان کے لیے کہتا ہے والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا۔ او محبوب تیرے صحابہ جو تیرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہیں ان کے گھوڑوں کے پیروں میں جو دھول لگتی ہے مجھے اس دھول کی بھی قسم ہے۔ جس کے صحابہ اتنے بلند ہو کہ جن کے گھوڑے کی ٹاپوں کی دھول کی قسم بھی قرآن اٹھا۔ کیا ذرا آج لوگ صحابہ بھی بک بک کرتے، میں نے کہا جن کے گھوڑے کی دھول اتنی اعلیٰ ہو ان کے گھوڑے کیسے ہوں گے، اور جب گھوڑے پہ مثال ہے تو گھوڑے پہ بیٹھنے والے کیسے؟ یہ حضور کے اصحاب ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں،
پیروں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا، عاملوں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا۔ حدیث سن لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا سنیے، استادوں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا، مقرروں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا۔ آقا فرماتے کسی ایک عورت کو کسی ایک مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بزرگ ہوں، نیک ہوں تو؟ سنیے حدیث، سنیے حدیث، سن لیجئے، بہت تقوی پہ ناز ہے، ذرا حدیث سنیے۔ آقا فرماتے کسی اکیلی عورت کو کسی اکیلے مرد کے ساتھ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دل کے کانوں سے سننا، دیوس بننے سے بچ جاؤ، نہ فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ دعائیں قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ حضور فرماتے دیوس وہ دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ایک عورت اور ایک مرد اجنبی اکیلے بیٹھے اور وہ نیک ہو تو؟ آقا فرماتے ہیں اگر مریم ہو، مریم جیسی نیک، اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو اور مریم جیسی نیک عورت ہو تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈھونڈیے کون آپ کی ہماری بیٹی اور ماں میں مریم کی طرح ہے اور ہمارے مردوں میں کون حضرت یحییٰ کی طرح ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائیو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، گھر میں پردے کا نظام قائم کیجئے۔ دیوس کا ٹائٹل رسول اللہ کی زبان سے جو نکلا وہ اپنے اوپر مت لیجئے، اللہ کے لیے مت لیجئے۔ اٹھ کے توبہ کر کے جائیے۔ آدھی آستین جو گھر کی عورتیں پہن رہی، بے پردگی ہو رہی ہے، اس سب سے گھر پہ پابندی لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق